کیا ضمیر صرف نماز کے وقت جاگتا ہے یا جب خود پر ظلم ہو تب؟ آج اگر آپ نے زبان سے ظلم کے خلاف بات نہیں کی، کل آپ کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ آج اگر آپ نے ہاتھ سے کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کی، کل آپ کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تربیت میں خاموشی کو عقل کہا گیا۔ ہمارے گھروں میں سکھایا گیا کہ بولنے سے فساد ہوتا ہے۔ خاموشی عقل تو ہو سکتی ہے لیکن عین عقل نہیں۔ یقین کریں، میں جو اگلی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو اپنے دل و دماغ پر لکھ لیں۔ ہر ظالم صرف ایک چیز سے ڈرتا ہے اور وہ ہے السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن رضا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ کی بہن، ماں یا بیٹی بازار میں کسی بدمست کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہو اور آس پاس کے لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوں، کوئی زبان سے بھی نہ بولے، کوئی ہاتھ سے بھی نہ روکے، تب آپ کا دل کیا گواہی دے گا؟ جی ہاں، آج فیس بک پر گھوٹکی شہر سے ایک ایسی ویڈیو دیکھی، ایک عورت جو یا تو ذہنی مریضہ تھی یا کسی مجبوری میں مانگنے پر مجبور تھی۔ ویڈیو دیکھ کر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا تھی۔ جی ہاں، اندازہ تو ہو گیا ہوگا۔ اسے ایک بدمست نے سڑک کے بیچوں بیچ تشدد کا نشانہ بنایا، گالیوں، دھکے، تھپڑ جیسے وہ انسان ہی نہ ہو۔ اور افسوسناک بات یہ نہیں کہ وہ مارتا جا رہا تھا، افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ اکیلا مار رہا تھا اور باقی سب خاموش تماشائی بنے تھے۔ چلے کچھ لمحوں کے لیے مان لیں کہ چور ہوگی، فراڈن ہوگی یا نوسر باز، یہی کہہ سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ کیا کہیں گے۔ لیکن اس کی عمر سے اور عورت ہونے سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا جیسے اس نوجوان نے اس کے ساتھ کیا، کیا یہ کسی بھی ماں کی عمر یا کسی بھی عمر کی خاتون کے ساتھ ایک مرد کا ایسا کرنا صحیح ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ کون سی تربیت دی گئی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کس قوم کے وارث ہیں۔ وہ قوم جو اپنے سے کمزور پر ظلم دیکھ کر چپ ہو جائے اور پھر خود کو غیرت مند، با اخلاق اور انسان بھی کہے۔ یہ جو سمارٹ فونز تمہارے ہاتھ میں ہے نا، تم ان سے ظلم کی ویڈیوز تو بنا لیتے ہو، مگر کیا تمہارے دل میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ تم اس ظلم کو وہیں روک دو؟ ہم کیوں اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ کیوں کسی ظالم کو دیکھ کر ہماری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں مگر کسی بے گناہ کی عزت لڑتی دیکھ کر ہماری زبان تک نہیں کانپتی؟ کیوں؟ کیا ہمیں ڈر ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ موت کا، ظالم کے غصے کا، یا معاشرے کے تانوں کا؟ دیکھیں، مرنا تو ویسے بھی ہے اور ایسے بھی، اور پھر سب نے مرنا ہے، مگر جو موت کسی مظلوم کا ساتھ دیتے ہوئے آئے وہ بے مقصد کی موت مرنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اگر کوئی عورت بازار میں پٹ رہی ہو اور آپ کہیں کہ یہ ان کا نجی معاملہ ہے، تو یاد رکھیے آج وہ عورت ہے، کوئی عورت، یعنی پتہ نہیں کون عورت، یا فلاں عورت، فلاں فلاں، لیکن کل تمہاری بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی غریب پر کسی افسر کا ظلم دیکھ کر تم چپ ہو گئے تو کل تمہارے بچے اس نظام کا شکار ہوں گے۔ یہ خاموشی تمہیں نہیں بچائے گی، یہ خاموشی تمہاری غیرت کو دفن کر دے گی، اور پھر وہ دن دور نہیں جب ظلم تمہارے دروازے پر دستک دے گا اور تمہارے پاس صرف 2 راستے ہوں گے، یا ظالم بن جاؤ یا خود پر ظلم سہو، کیونکہ تم نے کبھی کسی کے لیے آواز ہی نہیں اٹھائی۔ ہم وہ قوم بن چکے ہیں جو مظلوم سے سوال کرتا ہے، کیا پہنا تھا تم نے، کہاں گئی تھی تم، کیا کیا تم نے؟ مگر ظالم سے یہ نہیں پوچھتے تو نے حق کس حیثیت سے چھینا، تجھے کس نے اجازت دی کہ کسی پر ہاتھ اٹھاؤ؟ ہم دین کی بات کرتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں، مگر یہ کیسا دین ہے جس میں ہم نے اخلاق سیکھا، نہ غیرت نہ احساس؟ قرآن کہتا ہے نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، مگر ہم تو اپنی اولاد کو یہ سکھاتے ہیں بیٹا خاموش رہو، کسی کے جھگڑے میں نہ پڑو، خود کو بچاؤ۔ مگر کیا انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا صرف کتابوں میں لکھی جاتی ہے؟ کیا ضمیر صرف نماز کے وقت جاگتا ہے یا جب خود پر ظلم ہو تب؟ آج اگر آپ نے زبان سے ظلم کے خلاف بات نہیں کی، کل آپ کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ آج اگر آپ نے ہاتھ سے کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کی، کل آپ کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے اور آپ صرف بے بس آنکھوں سے اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنی نسل کو ذلیل ہوتا دیکھو گے۔ معاشرہ صرف قانون سے نہیں چلتا، معاشرہ تب چلتا ہے جب اس میں انسانیت زندہ ہو، جب اس میں ایک عام شہری بھی یہ سمجھے کہ وہ کسی دوسرے کی عزت کا محافظ ہے، کسی کمزور کی ڈھال ہے، کسی یتیم کا سہارا ہے۔ لیکن ہم تو موبائل کیمرے سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تربیت میں خاموشی کو عقل کہا گیا۔ ہمارے گھروں میں سکھایا گیا کہ بولنے سے فساد ہوتا ہے۔ اس سے آپ خود تو فساد سے بچ سکتے ہیں لیکن کسی کو بچا نہیں سکتے، لیکن بولنے سے آپ دوسروں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور فساد کو روک بھی سکتے ہیں، اور یہی انسانیت کا اور دین کا تقاضا ہے۔ خاموشی عقل تو ہو سکتی ہے لیکن عین عقل نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر کسی گلی میں 10 لوگ ہوں اور ایک آدمی کسی عورت کو مار رہا ہو
اور ان میں سے صرف ایک بندہ بول دے کہ بس کر، انسان بن، چھوڑ دے اسے، تو کیا وہ ظالم اس کے واسطے نہیں ڈرے گا؟ چاہے زیادہ نہ صحیح، کچھ لمحوں کے لیے۔ پھر جب آپ دیکھیں کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خدا آپ کے لیے بھی کسی کو کھڑا کر دیتا ہے، اور اسی طرح وہ ہجوم ایک لشکر بن جاتا ہے۔ یقین کریں، میں جو اگلی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو اپنے دل و دماغ پر لکھ لیں۔ ہر ظالم صرف ایک چیز سے ڈرتا ہے، اور وہ ہے اجتماعی ضمیر سے۔ جی ہاں، اگر معاشرہ جاگ جائے تو ظالم خود بخود مر جاتا ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ضمیر سویا کیوں ہوا ہے؟ ہم بزدل کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم صرف تب کیوں جاگتے ہیں جب خبر وائرل ہوتی ہے، جب لاش سامنے آتی ہے، یا جب ظلم ہم پر آتا ہے؟ آج یہ ویڈیو گھوٹکی سے آئی ہے، کل یہ ویڈیو کہیں اور سے آئے گی، مگر کردار وہی ہوگا، ایک مظلوم، ایک ظالم اور ایک تماشائی۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کون ہیں، مظلوم، ظالم یا خاموش تماشائی، یا وہ جو ہونا چاہیے۔ یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی، آپ سکرول کر کے آگے بڑھ جائیں گے، لیکن اگر آج بھی آپ کے اندر کچھ نہیں جاگا تو یاد رکھیے، کل جب آپ خود چیخیں گے تو آپ کو سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بھی کسی کی چیخ پر خاموش رہے تھے۔ تو اٹھیے، اپنی تربیت بدلیے، اپنی اولاد کو سکھائیے کہ خاموشی جرم ہے جب ظلم ہو رہا ہو۔ سکھاؤ کہ ہاتھ نہ بھی اٹھاؤ، زبان سے سچ کہو، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن اسے بزدلی مت بناؤ۔ اسے پہچانو کہ تم کمزور نہیں ہو، تم مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، انسان ہو، اور انسانیت کا سب سے پہلا سبق یہ ہے، ظلم کو روکنا فرض ہے اور اس پر خاموش رہنا گناہ ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔